بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم حضرات، قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ تقریباً سارے مسلمانوں کو، بچوں کو یہ سورت یاد رہتی ہے۔ بظاہر یہ سورت بہت چھوٹی ہے، لیکن معنی اور تفسیر کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اس کا شان نزول، یعنی یہ کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، وہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ قرآن شریف اور اس کی صورتیں اور اس کے رکوعات جب بھی نازل ہوئے تو کوئی نہ کوئی واقعہ اور کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جواب میں کوئی صورت یا کوئی رکوع یا کوئی آیت اللہ تبارک و تعالی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتار دیا کرتے تھے۔ اس کا بھی ایک شان نزول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد تھی، صاحب اولاد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لڑکیاں زندہ رہی اور لڑکوں کے انتقال ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے لڑکے تھے وہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے، ایک کے بعد ایک گزرتا گیا۔ 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ 3 بیٹے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ اب جب تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ کے اندر کھلبلی مچ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دم بریدہ ہو گئے ہیں، ابتر ہو گئے ہیں، اب ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کی اولاد کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو ان کا مشن ہے وہ مشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا جو کام ہوتا ہے اولاد وہی کام سنبھالتی ہے اور اسی کام کو آگے بڑھاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کو بچے پیارے ہو جائیں تو سمجھو باپ کا جو کام ہے، جو مشن ہے، جو زندگی گزارنے کا اور معیشت اختیار کرنے کا جو طریقہ رہتا ہے وہ طریقہ بھی سمجھو ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ نسل باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا، ہزاروں لاکھوں بتوں کی پرستش چھوڑوا کر کے صرف اللہ تبارک و تعالی کو
وحدہ لا شریک ماننا اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ مشن تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کفار مکہ نے سوچا کہ ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو مشن ہے، یہ تو انہی کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اولاد کوئی باقی نہیں رہی، اس لیے تمسخر یعنی مذاق اڑانے لگے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور مذاق کیا بلکہ تکلیفیں بھی دینے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں اسلام کی دعوت دیتے یا کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جاتا۔ اگر وہ کہیں سے جاتے راستے سے تو راستوں کے اندر کانٹے بچھا دیا کرتے، گڑھے کھود دیا کرتے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر گر جائیں اور فوت ہو جائیں۔ یعنی ایسی دشمنی پھیلی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کو بھی منظور نہیں تھا کہ ان کی اولاد ہو اور اولاد دنیا کے اندر باقی رہے۔ اللہ نے ایک کے بعد دوسری اور دوسرے کے بعد تیسری جو اولادیں تھیں وہ بھی جو ہے ختم ہو گئی۔ صرف 4 لڑکیاں باقی رہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 لڑکیوں سے نسل بھی چلی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے وہ لڑکوں سے نہیں چلی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل لڑکیوں سے چلی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمائی، اور پھر حضرت علی سے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام حسن امام حسین پیدا ہوئے۔ آپ کو تاریخ یاد ہونی چاہیے کہ امام حسن امام حسین اور ان کے پورے خاندان نے کربلا کے میدان میں اپنی گردنوں کو کٹوایا، لیکن نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب مرد بچوں کا انتقال ہونے لگا اور تیسرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے کہ یہ نبی کا جو طریقہ ہے اور نبی کا جو مشن ہے وہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ جب یہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے تو ان کا بھی کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، اور ان کا جو طریقہ ہے یعنی کلمہ کو پھیلانا، قرآن کی دعوت کو عام کرنا اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینا، اسلام کے اندر لوگوں کو لانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جاننا، یہ تمام کے تمام طریقے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ سوچنے لگے کفار مکہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طبیعت کے اوپر ذرا زور سا محسوس ہوا، کیونکہ جب چاروں طرف سے انسان کو ستایا جاتا ہے، جب چاروں طرف سے انسان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں تو انسان ذرا کبیرہ خاطر ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا، ہر انسان کی زندگی میں ایسے معاملات، ایسے حادثات آتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی کوئی الگ زندگی نہیں ہے،
زندگی گزارنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور زندگی کے اندر بہت سارے اتار چڑھاؤ، نشے و فراز آتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان صحت مند ہے، کبھی انسان بیمار ہو گیا، کبھی انسان کے کسی بچے کا انتقال ہو گیا، کبھی باپ کا انتقال ہو گیا، کبھی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ایسے حادثات مختلف طریقے سے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے، اور کوئی انسان بھی اس سے بری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسے حادثات انسان کے اوپر آئیں تو اس کو تسلی دینی چاہیے یا اس کا مذاق اڑانا چاہیے؟ شریعت اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تکلیف میں ہو، کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہو، تو اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ اس کو تسلی دو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ اگر انسان مصیبت میں ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، تو اس کو تسلی دینا ہمارا فریضہ ہے، اور یہ بھی مسلمان کا ایک حق ہے کہ اگر کوئی دوسرا مسلمان، اس کا بھائی، اس کا چچا یا اسی طریقے سے دیگر رشتہ دار، کسی کو کوئی بیماری لگ گئی یا بیمار ہو گیا، تو چاہیے کہ دوسرا مسلمان بھائی اس کے پاس جائے اور جانے کے بعد اس کی تیمارداری کرے، اس کو تسلی دے، تو کوئی بات نہیں، آپ اچھے ہو جائیں گے، آپ صبر سے کام لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور آپ بھی دعا کیجئے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ آپ صحت مند ہو جائیں گے۔ ایسی تسلی دی جاتی ہے یا نہیں جاتی؟ لیکن عرب کا ماحول اتنا گیا گزرا تھا، جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے، ایک طرف تو ان کی اولاد انتقال فرما رہی ہے، اور دوسری طرف لوگ ان کو ستا رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، قسم قسم کے الفاظ کس رہے ہیں ان کے اوپر، راستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، گڑھے کھودے جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا برا معاشرہ تھا عرب کا معاشرہ۔ اسی وجہ سے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ وہی دور جاہلیت تھا کہ جس دور جاہلیت میں ابو جہل نے بھی نبی کو ستایا، ابو لہب نے بھی نبی کو ستایا، ابو العاص نے بھی نبی کو ستایا، اور ابو لہب نے بھی نبی کو ستایا۔ بہت سارے دشمنان اسلام تھے۔ تو یہ ماجرا چل رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبیرہ خاطر ہو گئے، یعنی انسان بیزار ہو جاتا ہے، معاشرے سے بیزار، دنیا سے بیزار۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے نبی کی حالت بہت گمبھیر ہو گئی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ہی پژمردہ ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت پاک کا نزول فرمایا، اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اگر ستایا جا رہا ہے، آپ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، گڑھے کھود رہے ہیں، تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اب کوثر کی تفسیر اگر آپ کے سامنے آئے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مہینوں نہیں کئی سال لگ جائیں گے، اتنی بڑی تفسیر ہے کوثر کی۔ لیکن میں مختصر انداز سے آپ کو بتاؤں گا کہ کوثر کیا ہوتا ہے۔ کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ ہم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس دعا کے اندر یہ الفاظ بھی ہونے چاہیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خیر کثیر عطا فرما۔
اور ہم کو جو اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس کے اندر بھی خیر کثیر کا تذکرہ ہے۔ کیا ہے خیر کثیر؟ اے اللہ تبارک و تعالی، اے ہمارے رب، دنیا میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، ہم بیمار نہ ہو، ہماری اولاد بیمار نہ ہو، ہمارے بیوی بچے بیمار نہ ہو، اور کوئی گھریلو تکلیف ہمارے اوپر نہ آئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہمارا نہ ہو جائے، یا اسی طریقے سے دیگر قسم کے جو امراض ہیں ان سے ہم محفوظ رہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا کا مطلب یہ، اور اسی کا نام خیر کثیر ہے، یعنی ساری بھلائیاں، دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں اور جتنی اچھائیاں ہیں، وہ ساری کی ساری اچھائیاں اس دعائیہ لفظ میں اور قرآن شریف کی اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں آ گئی۔ اور دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ آخرت میں کیا بھلائی ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالی، ہم آخرت میں جائیں دنیا چھوڑ کر کے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان کے اوپر خاتمہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے ہم بچ جائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے سوال و جواب بہترین انداز سے ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جنت کے اندر پہنچ جائیں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ دیدار الہی ہم کو نصیب ہو جائے۔ تو ہو گیا آخرت کا خیر کثیر۔ دنیا کے اندر بھی خیر کثیر ہم نے مانگا، آخرت کے اندر بھی خیر کثیر ہم نے مانگا، اور جو کچھ ہم نے دعا کی تو اسی کا نام خیر کثیر ہے، اور کوثر کا ترجمہ بھی خیر کثیر، لیکن اس کے اندر اور زیادہ تفصیل ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک نہر نہیں بلکہ ایک دریا ہی ہے۔ اس دریا کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جائیں گے، اور وہاں پر ستاروں کے مانند کٹورے ہوں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کوثر سے جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، تو پھر آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ آپ کو ستا رہے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بہترین چیز ہم نے آپ کو عطا فرما دی، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن شریف ہم نے آپ کو دے دیا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آسمانی کتابیں دی گئی، لیکن کیا وہ کتابیں باقی رہی؟ انجیل حضرت عیسیٰ کو دی گئی، توریت حضرت موسیٰ کو دی گئی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، لیکن یہ ساری کی ساری کتابیں ختم ہو گئی۔ لیکن یہ کتاب اللہ، امام راضی فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، زندہ جاوید معجزہ۔ معجزے تو دیگر نبیوں کو بھی دیے گئے، لیکن وہ معجزے نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات سے ان کو نوازا۔ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، قم بسم اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو مردہ مرا ہوا انسان اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور اڑا دیتے تھے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے دیے تھے ان نبیوں کو، لیکن یہ سارے کے سارے معجزے جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو معجزات بھی ختم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تھے تو معجزے دیے گئے، لیکن وہ دنیا سے گئے تو معجزات بھی ختم۔ آدم علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، دیگر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء کو معجزات دیے گئے، لیکن جب تک وہ دنیا کے اندر تھے وہ معجزات بھی تھے، لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو معجزات بھی ختم۔ لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا کے اندر موجود ہیں؟ نہیں۔ اپنی فطری زندگی 63 سال کی عمر پا کر کے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کا معجزہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ کیا معجزہ ہے؟ وہ قرآن شریف کا معجزہ ہے۔ آج بھی ہر گھر کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 3 4 قرآن شریف موجود ہے۔ اور یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہو کر کے قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس قرآن شریف کی قدر معلوم تھی۔ وہ صبح اٹھتے تھے تو قرآن شریف کی آوازیں ان کے گھروں سے آتی تھی، اور آج ہمارے گھروں سے گانے بجانوں کی آوازیں آتی۔ اگر کوئی انسان راستے سے گزرتا ہے تو مسلمانوں کے گھروں سے قرآن کی آواز نہیں آتی، گانے بجانوں کی آوازیں آتی۔ تو یہ معجزہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد وہ کتاب اللہ ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول اور بیان فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، یعنی اتباع کرنے والے۔ آج پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر جان نچھاور کرنے والے، اور کتنے متبعین ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا۔ آخری حج سن 10 ہجری کے اندر روایات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 6.5 لاکھ کا مجمع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا اس وقت۔ اور اس دنیا کے اندر دوسرے انبیاء بھی آئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، لیکن ان کے متبعین اور ان کے فالوور کتنے گزرے؟ چند لوگ ان کے اوپر اسلام لائے اور چند لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرنے والے بھی زیادہ دیے۔ جب ان کے زمانے میں 6.5 لاکھ آدمی موجود تھے، ان کے فالوور اور ان کو چاہنے والے، ان کے طریقے کے اوپر چلنے والے، تو آج کتنے لوگ ہیں؟ پوری دنیا کے اندر کروڑ ہیں جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں اور اتباع کرنے والے۔ اور ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اتباع کرتے ہیں۔ تو امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد متبعین ہیں، یعنی اتباع کرنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اور آپ غم کر رہے ہیں. غم کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، دنیا کے اندر بھی بھلائیاں دے دی، آخرت کے اندر بھی بھلائیاں دے دی. پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، غمگین ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگلی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یہ بھی بڑی اہم آیت. اللہ فرماتے ہیں بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جانی شکر بھی ہونا چاہیے اور مالی شکر بھی ہونا چاہیے. اور جانی شکر کیا ہے؟ فصلی، نماز پڑھیے. اور مالی شکر کیا ہے؟ قربانی کیجیے، اللہ کے راستے میں جو ہے دے دیجیے مال کو. یہ مالی شکر ہے. صرف زبان سے شکرن شکرن کہنا یہ شکر نہیں ہے. ایک انسان نہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، نہ مسجد میں اس کا آنا جانا ہے، بس کھانا کھایا اور حمدن ولک شکر کہہ دیا، تو صرف حمدن ولک شکر کہنے سے کام نہیں بنے گا. بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی ہیں، ہم کو بھی عطا فرمائی ہیں. ہمیں ناک دیا، آنکھ دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، اسی طریقے سے ہم کو جو ہے گھر دیا، دنیا میں بسایا، اور ہر قسم کی سہولتیں ہمارے لیے پیدا کی. تو اللہ فرماتے ہیں فصلی، اب ہمارا شکر ادا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے. فصلی، نماز پڑھی. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احسانات کے باوجود کبھی نماز نہیں چھوڑی. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احسانات کے باوجود کبھی قربانی ترک نہیں کی. جو بھی آتا تھا خدا کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. جب اللہ آپ کو اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کیجیے. اور شکر کیا ہے؟ جانی شکر نماز پڑھنا ہے. وَانْحَرْ، اور مالی شکر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تیسری آیت یہ ہے ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. یعنی آپ کا دشمن ہی بدتر ہے. وہ آپ کو بدتر کہہ رہے ہیں. آپ کی اولاد کا انتقال ہو گیا، آپ کو وہ دمبریدہ کہہ رہے ہیں اور آپ کبیرہ خاطر ہو رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شانیہ کا هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہے وہی بدتر. اور اگر اس کی تفسیر آپ کو سمجھائی جائے، دو لفظوں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن گزرے ہیں وہ سارے کے سارے بدتر. آج بھی اگر ان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ علیہ لعنہ جوڑ دیا جاتا ہے. کوئی انسان یہ کہتا ہے ابو جہل رضی اللہ عنہ، کوئی کہتا ہے ابو جہل علیہ اللعنہ، وہ گڑھے کھودتا تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس لیے اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. اور ابو لہب چچا تھا لیکن وہ بھی دشمن تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابو لہب کے تعلق سے سورہ لہب ہی قرآن شریف میں اللہ نے اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب. بہت بڑی تفسیر ہے ان شانیہ کا هو الابتر. اے نبی، آپ کو غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو دشمن ہیں وہی بدتر ہیں، وہی ابتر. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امت مسلمہ کا کام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہترین نبی دیا،
اور یہ اللہ کا شکر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت بنایا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. تو ان انعامات کے اوپر ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں، فصلی نماز پڑھیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اور اس کے بعد حاسدین ہو جاتے ہیں، معاندین ہو جاتے ہیں، تو معاندین کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی خود بخود ان کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. جس طریقے سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ان کے معاندین کا، ان کے حاسدین کا کیا حشر کیا اللہ تبارک و تعالی نے، وہ قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہے اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.